अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। जुनून रम्ज़ तहरीर आयशा नूर किस्त नंबर 2। हम ये मैं जो पिछला नावल है ना रकसम वाले चैनल का, मैं अगेन फिर ये स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी लड़कियों ने कहा था कि उन्होंने नावल नहीं पढ़ा हुआ, तो इसलिए वहाँ से हटा दिया गया। तो अब यहाँ से मैं फिर से ये बिल्कुल वही है, ये नहीं कि इसमें चेंजिंग आई है, कुछ चेंजिंग नहीं आई, सिर्फ अब साथ साथ इसकी पिछली एपिसोड भी अपलोड करती रहूँगी और न्यू भी। तो जुनून रम्ज़ तहरीर आयशा नूर किस्त नंबर 2। शिरान मिर्ज़ा ख़ान ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए धीरे लेकिन बारोब आवाज़ में कहा, दीन शाह ने पहले भी मेरे 2 मुलाज़मीन पर बेजा तशद्दुद किया था, तब मैं चुप रहा, मगर इस बार इसने हद कर दी है। जिरगे की फ़िज़ा एक लम्हे के लिए संक साकित हो गई। हर शख्स जानता था कि शिरान मिर्ज़ा ख़ान की आवाज़ में हर लफ्ज़ वज़न रखता है और इसके कहे बगैर कोई हरकत करना खतरनाक हो सकता है। शिरान ने गर्दन हल्की सी घुमाकर पूरे जिरगे को घूरा। कसूर दीन शाह का है और आज तुम सब के सामने हो। हर फैसला, हर सज़ा मेरे हाथ में है। शिरान की बात पर कबीलों के सरदारों ने दीन शाह की तरफ देखा, जो खून ख्वार नज़रों से शिरान मिर्ज़ा को देख रहा था। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? एक सरदार ने दीन शाह की तरफ देखते हुए पूछा। तुम सबको क्या लगता है अब मैं एक कमीन की वजह से माफ़ी मांगूंगा? दीन शाह अकड़ और गरूर से बोला। तुम्हें किसने कहा मुझे माफ़ी चाहिए? सरदार शिरान मिर्ज़ा ख़ान ने दीन शाह की तरफ देखते तंज़िया हंसी उछाली। सरदार साईं, आप क्या चाहते हैं? एक मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्ग ने सरदार शिरान मिर्ज़ा ख़ान की तरफ देखते हुए नरमी से कहा। वो जानते थे दोनों तरफ आग लगी हुई है। मुझे इस बार वन्नी चाहिए। शिरान की बात पर पूरे जिरगे में सन्नाटा छा गया। मगर मेरी तो कोई बेटी बहन नहीं है, क्या मुझ बुड्ढे को लेकर लोगे वन्नी में? दीन शाह की बात पर दीन शाह और इसके बेटे इकराम शाह का कहका गूंजा। मुकर्रम ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींची, मगर शिरान के इत्मीनान में कोई फ़र्क न आया। सरदार साईं, अगर कुछ ले देकर बात ख़त्म हो जाए। हमने चाहते दोनों कबीलों का अमन ख़राब हो। तो ठीक है, दीन शाह की ना बेटी है और ना बहन, मगर भांजी तो है ना। मुझे वो वन्नी में चाहिए। हे मिर्ज़ा, ज़ुबान संभाल कर, नहीं तो गुद्दी से खींच लूँगा। इकराम शाह की बात पर मुकर्रम की बस हो गई। इसने आओ देखा ना तो इकराम पर टूट पड़ा। कहाँ मुकर्रम जैसा बॉडी बिल्डर और कहाँ नशे और एड्स का शिकार इकराम। वो तो 2 मिनट में ज़मीन बोस हो गया। शिरान ने मुकर्रम को घूरा। देखा आप लोगों ने, जैसा ये खुद गुंडा मवाली है वैसे ही इसके मुलाजिम भी हैं। दीन शाह ने मौके का फ़ायदा उठाना चाहा। इसका बेटा दर्द से कराह रहा था। मुकर्रम ने इसके 2 दांत भी तोड़ दिए थे, वो भी सामने वाले। दीन शाह, तुम्हें जिरगा हुक्म देता है, अपनी भांजी को वन्नी करो। शिरान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। तैयार रहना निकाह के लिए। शिरान मिर्ज़ा ख़ान ने मुकर्रम को आंखों से इशारा किया। मुकर्रम की तो हालत पतली हो गई। कहाँ इसे औरतों से लगती नहीं थी और इसके सरदार इसे निकाह के लिए कह रहे थे। हमें दीन शाह की भांजी अपने सरदार शिरान मिर्ज़ा ख़ान के निकाह में चाहिए। मुकर्रम की बात पर हर सू सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे के कान में सरगोशी करने लगे। शिरान ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींची। इससे पहले शिरान मुकर्रम से कुछ कहता, मुकर्रम फ़ौरन शिरान की कुर्सी के पीछे खड़ा हो गया। दीन शाह, बुलाओ अपनी भांजी को। एक सरदार ने हुक्म दिया।
ایک بات یاد رکھنا دین شاہ، اگر اس جرگے میں کسی کی نظر اس کے ایک بال پر بھی پڑے تو تم مجھے جانتے ہو۔ شیران کی بات پر دین شاہ تاؤ کھا کر رہ گیا۔ جرگے کے حکم پر 2 عورتوں کو بھیجا گیا ونی لینے کے لیے۔ حویلی میں اچانک خبر پھیل گئی کہ حور شاہ کو جرگے میں بلایا گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی شاہ بی بی، حور شاہ کی نانی، اپنا دل تھام کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں خوف اور فکر سے پر تھیں، ہاتھ بے اختیار جھک گئے اور وہ خاموشی سے سوچنے لگی کہ آج کی صبح اس کے خاندان کی سب سے معصوم بیٹی کے لیے کس قدر خطرہ لے کر آئی ہے۔ یہ سب میرے بیٹے کے گناہوں کی سزا ہے، اور حور میری معصوم حور یہ سب بھگتنے والی ہے۔ حور شاہ اب بھی کمرے میں نیند میں مگن تھی، بے خبر اور معصوم، نرم چہرہ، ہلکی لالی اور بال تھوڑے بکھرے ہوئے، جیسے پوری دنیا اس کے لیے رک گئی ہو۔ مگر آج کی صبح ہر خوشبو، ہر روشنی، ہر لمحہ اس کے لیے ایک نئے امتحان کا پیش خامہ بن چکی تھی۔ شاہ بی بی نے اپنے ہاتھ سینے پر رکھے، دل کی دھڑکن کو قابو میں رکھنے کے لیے کی کوشش کی، مگر اندر ایک خوف کی لہر اٹھی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جرگے کا فیصلہ شیران مرزا خان اور مکرم کے ہاتھ میں ہے، اور یہ طاقت کبھی بھی معصومیت کو رحم نہیں دیتی۔ حویلی کے صحن میں ملازمین اور محافظ بھی خاموشی سے خبر سن کر اپنے اپنے مقام پر جم گئے۔ سب کی نظریں حور شاہ کی طرف تھیں۔ سب جانتے تھے کہ آج کا دن ایک نئی داستان کا آغاز ہے، اور معصوم بیٹی کی زندگی اب ایک بڑے امتحان میں بدلنے والی ہے۔ شاہ بی بی نے اپنے آنسو صاف کیے اور حور کے کمرے میں داخل ہوئی۔ حور ان کی کپکپاتی آواز پر وہ ایک دم جاگ گئی۔ شاہ بی بی، کیا ہوا؟ حور نے انہیں روتے ہوئے دیکھا۔ حور بستر سے باہر نکلی۔ میری پیاری زندگی تجھے اکرام کی گندی نظروں سے بچاتی رہی، مگر پتر اس بار تیری شاہ بی بی ہار گئی ہیں۔ ہوا کیا ہے؟ کچھ بولیں بھی تو۔ حور کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس کم بخت دین شاہ نے تجھے ونی کر دیا ہے۔ شاہ بی بی اپنا سر پیٹنے لگی۔ میری معصوم بچی پہلے لاوارث تھی، میں مر جاؤں گی اپنی حور کے بغیر۔ شاہ بی بی کی آہو بکا پر سب ملازمین رو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی حور کے ساتھ غلط ہوا ہے۔ حور تو زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ ونی مطلب ظلم، تشدد، جنسی اذیت، یہ تھا میرے صبر کا پھل۔ 18 سالہ حور بس گم سم تھی، کوئی آنسو، کوئی آہو بکا نہیں۔ چھوٹی بی بی، چلیں، دیر ہو رہی ہے، نکاح کا ٹائم ہو رہا ہے۔ حور چپ چاپ اپنی نانی کے گلے لگی۔ مجھے اللہ کی امان میں دیں، یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ حور نے خود کو مضبوط بنانے کی ناکام کوشش کی۔ شاہ بی بی وہیں بے ہوش ہو گئی۔ سب ملازمین کی طرف بڑھی۔ حور چپ چاپ الماری سے بڑی سی کالی رنگ کی چادر میں خود کو چھپایا۔ وہ قد میں چھوٹی سی تھی، چادر میں چھپ گئی تھی۔ وہ ایک آخری بار اپنے کمرے کو دیکھا، نانی پر نظر ڈالی، جنہیں ملازمین اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حور حویلی سے باہر نکل گئی، پیچھے پیچھے 2 ملازمیں بھی ساتھ تھیں۔ حور جن جن راستوں سے گزر رہی تھی، ہر کوئی ترس بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ننگے پاؤں، یہ بھی ہوش نہیں راستے میں کتنی بار اپنے پیر زخمی کیے ہیں۔ جرگے کا میدان وسیع و سنجیدہ تھا۔ ہر بزرگ، ہر محافظ، ہر دشمن نظریں مرکوز کر کے انتظار کر رہا تھا۔ شیران مرزا خان اپنی کرسی پر بیٹھے تھے، مکرم ان کے پیچھے کھڑا، ایک دھندلی مگر شدید دہشت کے ساتھ۔ حور شاہ کے قدم جرگے میں پڑتے ہی ایک لمحے کے لیے فضا رک گئی۔ شیران کی آنکھیں اس کی ہر حرکت پر جم گئی۔
اچانک شیران کی نظر اس کے پاؤں پر پڑی، دودھ سے بھی زیادہ سفید پیر جو خون سے رنگے ہوئے تھے۔ حور نے ایک آخری نظر اپنے ماموں شاہ پر ڈالی، جنہوں نے نظریں پھیر لی جیسے کوئی واسطہ ہی نہیں ان کا اس معصوم سے۔ اگلے 5 منٹ میں وہ حور شاہ سے حور شیران مرزا خان بن گئی تھی۔ شیران نے اپنی شال کندھے پر درست کی، جیسے روب دبدبے سے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ یہ بھی نہ سوچا جس چھوٹی سی لڑکی سے رشتہ جوڑا ہے اسے بھی اپنے ساتھ لے جائے۔ چلیں، مکرم کی آواز پر حور ایک دم سے اچھلی، ڈر اس کے انگ انگ میں بیٹھ چکا تھا۔ اس نے جب مولوی سے شیران مرزا خان کا نام سنا، یہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی، اسے لگا یہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ حور نے سن رکھا تھا اس ظالم جابر سردار کے ظلم کے قصے۔ وہی ملازمیں حور کو لیے مکرم کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ حور نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھا، ایک آنسو ٹوٹ کر ہتھیلی پر گرا، جسے حور نے ہاتھ پر مسل دیا۔ گاڑیاں عالی شان حویلی کے سامنے آ کر رکیں۔ حور بھی ملازمہ کے ساتھ گاڑی سے نیچے اتری۔ مکرم کو ترس آیا تھا اس چھوٹی سی لڑکی پر۔ سب کھڑے شیران مرزا خان کا انتظار کر رہے تھے، نہ جانے وہ کہاں رہ گیا تھا۔ مکرم نے کافی کالز کی مگر شیران کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ تم انہیں اندر لے جاؤ۔ مکرم کی بات پر ملازمہ حور کو لیے حویلی کے زنان خانے میں داخل ہوئی۔ بیٹھو یہاں۔ ملازمہ کے کہنے پر حور چپ چاپ صوفے کے پاس نیچے بیٹھ گئی۔ ہائے قسمت، کروڑوں کی جائیداد کی مالکن آج فنی میں آئی تھی۔ حور کا جسم ڈر کی وجہ سے لرز رہا تھا۔ ابھی کوئی آئے گا اور اس کی سزا شروع ہو جائے گی۔ صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام اور شام سے رات ہو گئی۔ حور جہاں بیٹھی تھی وہیں بیٹھی بیٹھی سو گئی۔ اچانک اس سے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ حور کی نیند فوراً ٹوٹ گئی۔ اس نے دیوار پر سایہ دیکھا، کوئی لڑکھڑاتے قدموں سے اوپر سیڑھیوں پر جا رہا تھا۔ نہ جانے حور میں کہاں سے ہمت بہادری آئی، وہ بھی چپکے سے پیچھے پیچھے ہو لی۔ کان چبھنے سے اب حور کے پاؤں درد کر رہے تھے، اس کا چلنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ وہ سایہ چپکے سے سامنے والے کمرے میں داخل ہوا۔ حور پریشان تھی، اگر یہ کوئی حویلی کا فرد ہے تو چپکے سے کمرے میں داخل کیوں ہوا ہے؟ اتنے میں سامنے کمرے سے کسی لڑکی کے چیخنے کی آوازیں آئی، بچاؤ، کوئی ہے؟ حور نے آگے پیچھے نظر دوڑائی۔ اسے ٹیبل پر فروٹ باسکٹ میں برچ نظر آئی۔ حور نے وہ بڑی مضبوطی سے پکڑی اور کمرے کی طرف بھاگی۔ سامنے کا منظر دیکھ اس کی جان ہوا ہو گئی۔ کوئی شخص ایک لڑکی پر جھکا زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حور نے اپنی انگلیوں کو مضبوط کیا اور اس انسان کی پیٹھ پر زور سے گھونپ دیا۔ وہ پھل کاٹنے والی چھری تھی۔ نقصان ہوا مگر بہت کم۔ اس انسان نے پیچھے مڑ کر حور کو دیکھا۔ حور کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اکرام بھائی!